آج کا اجلاس خصوصی طور پر جو ہماری گندم کی فصل ہے جو کہ ایک بمپر کراپ آئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں ہوا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری زیادہ تر زمین جو ہے اب وہ کالونیاں بنتی جا رہی ہیں۔ اگر یہ فصل ہوئی ہے، اگر اس کا موازنہ پچھلے سال سے کیا جائے تو اس وقت کھاد کے، ڈی اے پی کے، ڈیزل کے، پیسٹی سائیڈز کے سب ریٹس جو ہیں بڑھ گئے تھے، اور اس وقت آج کی سب سے افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اس کا آپ دیکھیں گے کہ بہت برے اثرات یہاں پر ہوں گے۔ اور اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی ہے۔ ہمارے دیکھا ہے کہ 25% بھی کیسز رپورٹ جو ہوتے ہیں ان پہ FIR درج ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی۔ اور انویسٹیگیشن کا یہ حال ہے کہ ان پہ نان پروفیشنل لوگ ہیں، اور جس طرح کل وزیر اعلیٰ صاحبہ مری میں میٹنگ بلا لی اور ساری فوج ظفر موج افسروں کی وہاں چلے گئی، کیا یہ پیسے جو تھے بچائے جا سکتے تھے اور ذمہ دار کو بھی خوشحال کیا جا سکتا تھا؟ آپ اپنے ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر تمام جو ہے ہمارے فیصل آباد کے ہاسپٹلز کی یہ حالت ہے۔ ایکس رے ڈپارٹمنٹ بند پڑے ہیں، آپ کی اینستھیزیا کی مشینیں بند پڑی ہیں، آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں، اور جو یہ ڈاکٹرز ہیں یہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ ری ویمپنگ کر رہے ہیں کروڑوں اربوں روپے لگا کر اس کے ٹائلوں پر۔ اس کا میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ یہ فارم 47 کی جو پیداوار حکومت ہے یہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، اور یہ کسی وقت بھی میرا خیال ہے یہ سسٹم وائنڈ اپ ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی یہ قیمت ہے جو کم دی جا رہی کسان کو کیونکہ مہنگی کھاد اس نے ڈالی تھی، دوسری طرف جو ہے لاہور کے اندر روٹی جو ہے 20 روپے کی جو حکومتی نوٹیفیکیشن ہے، کیا کہیں گے یہ کتنا فرق ہے؟ نہیں جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہنے کسی کہیں نہیں ملے گی، یہ آپ کو ملے گی نہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ میں بطور ذمہ دار کہہ رہا ہوں کہ اگر میری 100 ایکڑ زمین میں سے اگر یہ 3 ایکڑ کا باردانہ دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد یہ فلاور ملز کو جاتی ہیں، وہ جو آپ ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں سے سوجی بھی، میدا بھی سب کچھ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے یہ صرف یہ اس طرح ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں، اس کا بچہ بھی نہیں جانتا یہ میری ماں ہے۔ یہ اسی طرح کا یہ میں کہوں گا شو بزنس کر رہے ہیں، اور یہ بری طرح ناکام ہے، ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے۔ آج آپ بھی دیکھیں گے کہ ریکوزیشن ہے، آپ یہاں پر یہ ممبران آئیں، ہماری تجاویز سنیں، ہماری تنقید سنیں، اگر ہم کو غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس پہ کو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی لمحہ فکری ہے، افسوسناک ہے۔ ہمارا کام لیجسلیشن ہے، اس پہ ہم نے کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان ایشوز کو جو ہمارے بنیادی ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، یہ اب ڈیزل پیٹرول کا کر لیا، یہ کرائے بڑھیں گے، اور یہ کبھی آج تک سنا ہے کہ 1 روپیہ کم ہوتا ہے 5 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ 8.5 روپے اگر ڈیزل بڑھا ہے تو ذمہ دار کا ڈیزل بھی قیمت بڑھ جائے گی، کرائے بھی بڑھ جائیں گے، اور دکاندار کر لیں گے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ زرعی ملک ہے، آپ اس کسان کو بچائیں، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ کل کو اس وقت کسان بڑا بپھرا ہوا ہے، آپ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے اس حکومت کی بھی کوئی نیک نامی ہو جائے گی، تا کریں بجائے اس کے کہ آپ ایکسپورٹرز کو بڑا ریلیف دے رہے ہیں، ذمہ دار کو دیں، ذمہ دار کو بچائیں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو سب سے فرٹائل لینڈ اور اریگیشن سسٹم اس کا تھا۔ ان کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ بری طرح ناکام ہے، ان کا مقصد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جہاں سے چل رہے ہیں ادھر بھی ریموٹ، ادھر جو ان کے پاس رپورٹ ہے وہ میرا خیال ان کے سر نکالنے والے ہیں، اور دس گورنمنٹ ول فال لائک آپ کو پتہ چل جائے گا جو ان کی ہے۔ پھر اس کے ایئر ایمبولینس آپ کا جو ہاسپٹل ہے وہاں دوائی مل نہیں رہی، اور آپ ایک مریض کے لیے رہیں۔ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے اس وقت کینسر جتنا پھیل رہا ہے، آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے عمران خان نے کہ جس نے پاکستان میں 3 کینسر ہاسپٹل بنا دیے ہیں، اور ابھی 15-20 سال میں اتنا یہ جو پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں اس سے کینسر پھیل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ڈائلسس نہیں لوگوں کے ہو رہے، 75% کی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی ہے، ان کو ٹی بی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو یورولوجسٹ کے پاس جائیں، آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے، ایئر پولیوشن ہو رہی ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے آپ کی توجہ ہے کہ گاڑیاں لے لیں اور یہاں ہوٹل پہ جائیں اور یہاں کڑائی گوشت کھائیں۔ اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کی بھی بچی ہے، ان کو سوچنا یہ کہ یہ جرم و تشدد جو ہے کبھی
اس کا آخر کے اندر خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے تو بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میرا بھائی ہے، اس کی بڑی کل وہ وہاں ہم بھی وہاں تھے، سارے کرنا صاحب بھی تھے، سارے ہمارے دوست گئے ہوئے تھے، اور بڑا ہی ایک ہمارے لیے ایک بڑا ہی اچھا شگون تھا کہ وہ آگے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے اور ہم بھرپور طریقے سے ہم سب مل کے، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں اور ہم پرزور طریقے سے انشاءاللہ ان کی حکومت کی جو نااہلیاں جو ہے للے تلے ہیں ان کو بتائیں گے بھی اور انشاءاللہ اس کا حل بھی نکالیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ کسان جو ہیں اب سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہوں نے جو گندم کی حکومت نے قیمت مقرر، میں تو یہ بطور یہ بھی ذمہ دار کھڑے ہیں، ہمارے 60-65% یہاں ذمہ دار ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا دس از اے ویک اپ کال، ان کو سوچنا چاہیے۔ اگر ذمہ دار ہوگا آپ کے ملک کو دانہ نہیں ملے گا، آپ کے ملک میں اگر بھینسیں نہ ہو تو 5th لارجسٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے دودھ میں، آپ کو ذمہ دار کو بچانا چاہیے، بجائے ایکسپورٹر کو آپ ریبیٹس دیتے ہیں، آپ ذمہ دار کو ریلیف دیں۔ اس کی انپٹس پہ تو آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی فصل نہیں لے رہے ہیں، کل کو جب فصل تھوڑی ہوتی ہے تو پھر آپ پٹواری بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ پٹواری کلچر ہے نا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان کو ذمہ دار کو بچانے کے لیے فی الفور اور فوری کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ اپنی ادھر وزیر اعظم صاحب نے 4 تنخواہیں دے دی ہیں کمرشل بینک سے لون لے کر، تو آپ کیا ادھر نہیں کر سکتے ہیں؟ ایئر ایمبولینس اچھی چیز ہے، یہ تو ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتی ہے۔ آپ کے ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی، میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، یہ لئیے کہ یہ بات مظفر یہ کر سکتے ہیں، کیا وہ ہم دوائی ملتی ہو تو کیوں ہم شور مچائیں؟ آج اس لیے ہم آئے اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر کہ ادھر ہارویسٹ سیزن آ گیا ہے، ادھر جب آئے گا ڈیزل مہنگا ملے گا، پھر کیا کریں گے؟ کاٹن کی سوئنگ ہونی ہے، اس کا تو نہیں۔ دوسرے ملکوں کو ہمارے وہ سیٹلائٹ پتہ ہے کہ ہماری پروڈکشن کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں جی، اس کی فیزز ہوتی ہیں احتجاج کی۔ پہلا احتجاج ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں اسمبلی میں، یہاں پر ہم اپنے سارے ایشوز اٹھائیں گے۔ اگر یہ ایشوز پہ نہیں آتے تو پھر اس کا دوسرا احتجاج آتا ہے، تیسرا سڑکوں پہ بھی آتا ہے۔ ہم ہر طریقے سے تیار ہیں مینٹلی، کیونکہ جیل ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں جانا ہے، احتجاج ہم نے پہلی دفعہ نہیں کرنا ہے، یہ سختیاں ہم نے پہلی دفعہ برداشت نہیں کرنی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس کا اب کیا حال ہے اس وقت، یہ پولیس اس وقت ٹک ٹاک فورس بنی ہوئی ہے، بجائے اس دے کہ یہ اس کے دیکھیں، میں نے اس دن اسمبلی میں بتایا تھا کہ 1,00,000 کیسز انٹریسڈ ہیں۔ جس معاشرے میں آپ کی کیس کی ٹریس نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کیا انصاف دیں گے؟ اور آپ کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 3% ہے، اگر آپ کے سزا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے بڑی مہربانی، تھینک یو جی۔